اسرائیل کے شام پر حالیہ حملوں کی مزید تفصیلات۔ اسرائیل نے گزشتہ کئی سالوں سے شام میں ایران سے وابستہ فوجی اڈوں، حزب اللہ کی نقل و حرکت اور اسلحہ کی ترسیل کو نشانہ بنایا ہے۔ 2 دن پہلے کے حملے بھی اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ ایران شام کے ذریعے لبنانی گروپ حزب اللہ کو جدید میزائل اور اسلحہ فراہم کرتا ہے، جو اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ اسرائیل ان حملوں کو عربین سرحدی فوجی کارروائی، کراس بارڈر ملٹری آپریشن کہتا ہے اور اس کا مقصد اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانا ہے۔ قرص کا کورتیر شام میں اسرائیلی پرچم لہرانے کی وجوہات تحت گولان کی پہاڑیاں، گولان ہائٹس، ایک متنازع علاقہ ہے جس پر اسرائیل نے بن 1967 کی چھروزہ جنگجوت میں قبضہ کر لیا تھا۔ شام اسے اپنا حصہ سمجھتا ہے، لیکن اسرائیل نے باموس 1961 میں اسے اپنے ساتھ ضم کر لیا، جسے بین الاقوامی سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ کچھ دروز اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ گولان کے کچھ دروز باشندے جو اسرائیلی شہریت رکھتے ہیں، اسرائیل کے وفادار ہیں اور فوج میں بھی خدمات انجام دیتے ہیں۔ انہوں نے ہی شاید پرچم لہرایا ہو۔ شامی دروز اسرائیل کے خلاف ہم زیادہ تر شامی دروز اسرائیل کے قبضے کے خلاف ہیں اور شام کی حکومت کی حمایت کرتے ہیں۔ ارگیریا دروز مذہب اور ثقافت کی مکمل تفصیل دروز کون ہیں؟ دروز ایک الگ مذہبی اور نسلی گروہ ہے جو 11ویں صدی اول میں مصر میں وجود میں آیا۔ یہ لوگ آج کل شام، لبنان، اسرائیل، فلسطین اور اردن میں رہتے ہیں۔ ان کی کل آبادی تقریباً 10 سے 15 لاکھ خبر ہے۔ ارڈیا دروز مذہب کی بنیادی تعلیمات بری توبہ و توحید، مونوتھیزم۔ دروز صرف ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ اور باطنیت، ایسوٹیرسزم۔ ان کے بہت سے عقائد خفیہ ہیں اور صرف عقل مند انیشیٹڈ لوگوں کو ہی پوری تعلیمات کا علم ہوتا ہے۔ تناسخ، رینکارنیشن۔ دروز یقین رکھتے ہیں کہ انسان کی روح مرنے کے بعد نئے جسم میں جنم لیتی ہے۔ مہامام الحاکم بامر اللہ، وہ فاطمی خلیفہ اور آل حاکم بامر اللہ کو خدا کا مظہر سمجھتے ہیں جو 21 اور 21 میں غائب ہو گیا تھا۔ دروز اس کے واپس آنے کے منتظر ہیں۔ 5 مقدس ہستیاں: حمزہ بن علی یعنی بانی دروز مذہب، اسماعیل التامیمی، ایم حمد القنوزی، اسلامہ بن عبد الوہاب بل آل مقتنی بہاء الدین۔ دروز معاشرہ اور روایات، ندی بند معاشرہ۔ دروز اپنی مذہبی رسومات کو غیر دروز سے چھپاتے ہیں۔ سخت یکجہتی: وہ اپنی برادری میں بہت مضبوط رشتے رکھتے ہیں، مذہب تبدیل نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی شخص دروز مذہب میں پیدائش کے علاوہ داخل نہیں ہو سکتا۔ دروز اور سیاست، اسرائیل میں کچھ دروز، خاص طور پر انگولان اور شمالی اسرائیل وار میں اسرائیلی فوج IDF میں خدمات انجام دیتے ہیں۔ لبنان میں دروز طاقتور سیاسی گروہ ہیں اور الہدہ پارٹی تعظم بلاد خاندان کی قیادت میں سرگرم ہیں۔ ایک شام میں وہ حافظ الاسد اور بشار الاسد ہار کے حامی رہے ہیں۔ نتیجہ اسرائیل کے شام پر حملوں کا تعلق ایران اور حزب اللہ کے خلاف اس کی طویل المدتی جنگ سے ہے۔ گولان میں اسرائیلی پرچم لہرانے کی وجہ دروز برادری کا ایک حصہ ہے جو اسرائیل کے ساتھ ہے۔ دروز ایک منفرد مذہبی گروہ ہے جس کے عقائد اسلام، فلسفہ اور دیگر مذاہب سے متاثر ہیں۔ اگر آپ کو کسی خاص پہلو پر مزید تفصیل چاہیے تو ضرور پوچھیں۔